اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ جسم کے اندر 4 قسم کے مادے چلتے ہیں، گرم مادے چلتے ہیں، خشک مادے چلتے ہیں، ٹھنڈے مادے چلتے ہیں اور آبی مادے چلتے ہیں۔ یہ 4 مادے چلتے ہیں خون کے اندر۔ ہم اس کا بیلنس چیک کرتے ہیں نبض کے ذریعے، اور یہ ہے کہ اس کی یہ تشخیص کرنے کے بعد اس کو بضد کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ریورسل کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس دوائیاں بھی موجود ہیں اور اس کے لیے ہم غذا بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہ بالکل آئیڈیل اور زبردست تشخیص کا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو سکھایا ہے، اور ہمارے حکماء جو یعنی کہ صدیوں سے نبض کے اوپر کام کرتے رہے اور انہوں نے اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ تشخیص کا نظام وضع کیا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں آسانی یہ ہے کہ ابھی میڈیا موجود ہے اور ہم یہ چیز ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ تشخیص کا جو نظام ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو رائج اس وقت ہے ایلوپیتھ زیادہ، کیونکہ اس کے اندر پیسہ بہت ہے، اور اس کے اندر سر آپ سمجھیں کہ ڈاکٹرز، ان کی فیسیں اور ان کے دوائیاں اور سسٹم، اور ایسے سسٹم ہے کہ مریض ایک دفعہ اس میں انٹر ہو جائے تو یہ ہے کہ وہ صحت یاب نہیں ہو پاتا۔ دوائیاں پرماننٹ ساری عمر کے لیے لگاتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کینسر کی بھی بڑی بہتات ہو گئی ہے۔ کینسر اتنا عام ہو گیا کہ آپ کی سوچ سے اوپر ہے۔ اس پہ بلینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ پبلک خرچ کرتی ہے، اور اتنی کمائی یہ جو لوگ یہ انسٹرومنٹ بنا رہے ہیں، دوائیاں بنا رہے ہیں، کیمو تھراپی اور باقی اور سسٹم، ٹیسٹ کے جو سسٹمز ہیں، اس کے اندر وہ کمائی کر رہے ہیں، اور اتنا جو ہے نا لوگ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں یا پیسہ لگا رہے ہیں اپنی صحت کے لیے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ چلا جائے۔ جب نیچرل طریقہ آپ کو میسر آئے تو اس کی طرف جانا چاہیے تمام لوگوں کو۔ یہ دوائیاں یہ آرٹیفیشل ہیں، یہ سنتھیٹک ہیں، یہ نیچرل نہیں ہیں۔ ہم جو بھی سسٹم آپ کو بتا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غذا آپ کو کون سی سوٹ کرتی ہے، غذا کی ترتیب بناتے ہیں آپ کو، پھر اسی کے مطابق سر دوائی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مادے تنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیماری کریٹ ہو رہی ہے، اس کی روٹ کاز ہم پتہ کر کے آپ کو وہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ جتنی علامات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ سپریسو میڈیسن ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ، جب تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی ان سے، تو یہ ہے کہ وہ جیسے فار ایگزامپل گلا خراب ہو گیا تو 3 دن اینٹی بائیوٹک لیا، 3 دن میں اگر فرق نہیں پڑا تو 5 دن اینٹی بائیوٹک لے لیا، 5 دن فرق نہیں پڑا 7 دن لے لیا، 15 دن لے لیا۔ اب یہ ہے کہ جب ایک دوائی کام ہی نہیں کر رہی ہے اور کارگر ہی نہیں ہے تو اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ ہے کہ اسی کو فورس کرتے رہتے ہیں، اس سے گلا وہ پرماننٹ خراب ہوتے ہوتے یہ ہے کہ وہ ایسی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ایک کرونک مرض بن جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے امراض ہیں کہ جو ان نیسیسری دوائیاں استعمال کرنے کی وجہ سے پیدا ہو گئے، اور ڈائٹ کا پیٹرن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کون سی غذا یعنی کہ کیا کر رہی ہے جسم کے اندر جا کے، کیا وہ آپ کے جسم کو بیماری کو اضافہ کر رہی ہے یا وہ بیماری کو ریڈیوس کر رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں یہ ہے کہ مریض کو خود تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز میں کھاتا ہوں تو مجھے قبض ہو جاتی ہے، جیسے چاول جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ چاول جب بھی کھاتے ہیں تو مجھے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کم سے کم کر دیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ جیسے چکن کھایا تو چکن کے بعد آپ کو گرمی کے عوارض زیادہ آئیں گے، ظاہری بات ہے۔ اگر جو بندہ پہلے ہی آلریڈی اس کے گرمی مادے زیادہ ہیں، جیسے کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، جیسے اس قسم کے عوارض اس کو لاحق ہیں، سٹنٹ پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کولیسٹرول کے بڑھنے سے اور بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، بلاکڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ اس غذا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کم از کم آپ غذا کو تو دیکھیں، کون سی غذا آپ کو کولیسٹرول بنا رہی ہے، کون سی غذا جو ہے نا وہ آپ کو اس سے فائدہ دے رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سبزیوں کے اندر لوکی، توری، ٹینڈے، حلوہ کدو، اس ٹائپ کی اگر سبزیاں آپ استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا خون ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، آپ کے اندر اعصابی مادے بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ آبی مادے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے بڑھنے کی وجہ سے جو کثافتیں ہیں، جو کولیسٹرول کے مادے ہیں، وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ جتنی علامات کولیسٹرول سے ریلیٹڈ ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور بلاکڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اس کی تجویز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے،
ہومیوپیتھی کی میڈیسن بھی بہت ڈائلیوٹیڈ ہوتی ہے، یہ قطروں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کروڈ فارم کے اندر شادونات، اب کروڈ فارم بھی اگر ہے کیو پوٹینسی کے اندر، جس کو مدر ٹینچر کہتے ہیں، وہ 50% دوائی ہوتی ہے، 50% الکوہول ہوتا ہے، اس کے ہم 10 قطرے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی گولی اینٹی بائیوٹک کی آپ کھاتے ہو، یا اگر یہ ہے کہ بہت تیز قسم کی گولیاں جو اسٹیرائڈس ہیں یا باقی سیڈیٹیوز ہیں یا باقی اور چیزیں ہیں، تو وہ آپ کروڈ فارم کے اندر لیتے ہیں۔ جب یہ پوٹینسی بنتی ہے تو بالکل ڈائلیوٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ ہم 3 قطرے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے نا اس کے اندر شفا رکھتے ہیں، اسے یہ ہے کہ بہتری آ جاتی ہے۔ لیکن کم از کم اس دوائی کا مزاج پتہ ہونا چاہیے، یا تو میٹیریا میڈیکا میں بھی آپ کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ سسٹم جو ہمیں سمجھ لگتا ہے کہ آپ کی تشخیص جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تشخیص میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 4 قسم کے مادے جسم کے اندر چلتے ہیں، یہ 4 قسم کے مادوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے مادے اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کون سے مادے اس وقت سپریسڈ ہیں۔ جو سپریسڈ ہوتے ہیں سر ان کو ابھار دے دیں، جس کی وجہ سے وہ ریورسل ہو جاتا ہے، اور ریورسل جب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ علامات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مین طریقہ جو نیچرل ہے اور بہترین ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک نیچرل چیز بتائی ہے، لونگ اور دار چینی کا کہوا، اس کو استعمال کریں، اس سے کوئی آپ کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے اس موسم میں جب آپ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، آپ کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، پانی کا اخراج بھی ہوتا ہے، پسینہ پسینہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈی چیزیں چونکہ زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے گرم مادے جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عارضے آ جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے عارضے، جیسے زکام ہو گیا، جیسے کورونا ہو گیا، جیسے ڈینگی ہو گیا، جیسے ملیریا ہو گیا، یہ بہت سارے عوارض اعصابی نوعیت کے ہیں، اور اس کو خشک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس کے گرم مادے بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے نیچرل کی طرف جانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آپ ضرور ملاقات کریں۔ ڈیزیزز کرونک اس وقت ہوتی ہیں جب علاج صحیح نہیں ہوتے، اس لیے کرونک ڈیزیزز کا علاج کرنے کے لیے اس کی تشخیص صحیح طور پہ کرا لیں، اپنی ڈائٹ ایڈجسٹ کرا لیں، اور صحیح دوائی آپ تشخیص کروا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ شفا دیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔